نبوت پر یوں پیر لگائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر ومن یسلم وجہہ الی اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رکوع میں حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحتیں بیان کی جا رہی تھی کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھی خوبصورت نصیحتیں فرمائی تھی۔ ان میں نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی توحید پر استقامت اور شرک کی مذمت بیان کی۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور نمبر 3 نماز کی تاکید فرمائی، اور نمبر 4 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا حکم دیا۔ آج یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جو کہ اس سورت کا تیسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچاننے کے لیے کچھ عقلی دلائل۔ عقلی دلیل اسے کہتے ہیں جس کو عام انسان عقل کے ذریعے سے پہچان لے، اور نقلی دلیل اسے کہتے ہیں جو کتابوں سے یا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات سے سمجھائی جائے، یعنی وہ نقل در نقل چلتی آ رہی ہو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعت میں، اسے نقلی دلیل کہتے ہیں۔ اور جو چیز عقل سے پہچانی جائے اسے عقلی دلیل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی بات فرمائی الم تروا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا۔ یہاں یہ رویت دیکھنا 2 قسم کا ہے۔ ایک دیکھنا بصری یعنی آنکھ کے ذریعے سے دیکھنا ہے، اور ایک دیکھنا قلبی یعنی دل کے ذریعے سے دیکھنا ہے، رویت بصری ہو یا رویت قلبی۔ تو یہاں پر رویت قلبی مراد ہے، رویت قلبی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا، کیا تم نے عقل سے اپنی عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑایا، کیا تم نے اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر نہیں کیا۔ آگے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ سخر لکم، یہاں تسخیر کے بھی 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز اس کے سپرد کر دی جائے، اس کے تابع کر دی جائے مکمل طور پر، وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ جیسے کسان کے سپرد زمین کر دی، وہ اس میں کاشتکاری کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کے سپرد کوئی چیز کر دی جاتی ہے، جیسے موبائل کسی کا ذاتی ہو سکتا ہے، وہ اس کے سپرد ہے۔
اسی طرح کوئی گاڑی وغیرہ، کوئی مکان، کوئی بھی چیز جو اس کے سپرد کر دی جائے وہ اس کی ذاتی کہلاتی ہیں۔ تو یہاں تسخیر سے ایک معنی یہی مراد ہے جو اس کے تابع کر دی جائے، یہ تو اس کے تابع ہیں۔ اور دوسرا تسخیر کا معنی ہے جو براہ راست اس کے تابع نہ ہو لیکن وہ اس کی خدمت بھی کرتی ہو، براہ راست وہ چیز اس کے تابع نہ ہو لیکن اس کی خدمت میں پھر بھی لگی ہوئی ہو۔ جیسے فرشتے انسان کے تابع نہیں ہے لیکن انسان کے خدمت گزار ہیں، بارش انسان کے تابع نہیں ہے، وہ اللہ کے امر سے آتی ہے لیکن انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جو انسان کے سپرد نہیں کی گئی لیکن وہ انسان کے خدمت میں لگی ہوئی ہے، یہ تسخیر کا دوسرا معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے آسمان کو اور زمین کو۔ تو آسمان ہمارے حکم سے تو نہیں ہے، چاند سورج ستارے ہمارے حکم سے تو نہیں چل رہا لیکن ہمارے لیے تو چل رہا ہے۔ یہ بھی تسخیر کے دوسرے معنی میں آ گیا کہ ہمارے حکم سے تو نہیں لیکن ہمارے لیے چل رہا ہے۔ آسمان بھی ہمارے لیے بنایا اور آسمان کی چیزیں، آسمانوں پر فرشتے ہیں وہ بھی انسان کے لیے ہیں، اور آسمانوں پر چاند سورج ستارے کا نظام، دن رات کا آنا اور جانا، یہ بھی انسان کے لیے ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وما فی الارض، زمین بھی انسان کے لیے ہے، انسان کے لیے مسخر کی ہے، یہ انسان کے تابع ہے براہ راست۔ انسان اس میں ہل چلاتا ہے، دانہ ڈالتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، اللہ اس سے بے شمار قسم کے پھل پھول پیدا کرتے ہیں اور بے شمار قسم کے کھانے پینے کی اشیاء، پہننے اور اوڑھنے کی اشیاء اللہ تعالیٰ زمین سے انسان کے لیے جو ہے وہ پیدا فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے زمینوں کو بھی اور آسمانوں کو بھی انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، یہ تو وہ چیزیں تھی جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں، اور بس بہت ساری وہ چیزیں ہیں جن کی طرف کبھی ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہماری توجہ نہیں جاتی، ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ وہ بہت ساری چیزیں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی۔ ظاہراً انسان کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں، ظاہری نعمتیں، انسان کا سر سے لے کر پاؤں تک سارا کا سارا وجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مزین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اپنی رحمت فرمائی کہ ہمیں ان نعمتوں سے مزین کیا۔ آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں اور جسم کے دوسرے اعضاء، یہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمت ہیں۔ اور اسی طرح پھر کھانے پینے کی اشیاء، یہ ظاہری نعمتیں ہیں۔ اور باطنی نعمتیں، بہت ساری اللہ تعالیٰ کی باطنی نعمتیں ہیں۔ جیسے زبان ایک باطنی نعمت ہے، دیکھنے میں تو آ رہی ہے لیکن زبان ایک ایسی باطنی نعمت ہے، اس کے ذریعے سے انسان چکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، میٹھی ہے، کھٹی ہے، کڑوی ہے، کیسی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری زبان سے متعلق جو نعمتیں ہیں وہ باطنہ۔ کان ظاہری نعمت ہیں لیکن کان کے اندر جو پردے ہیں جن سے اس کی سماعت، اللہ نے اس کو سماعت دی ہے، وہ ایک باطنی نعمت ہے۔ آنکھ ظاہری نعمت ہے اور آنکھ کے پیچھے اللہ نے جو کیمرہ لگایا ہے وہ باطنی ہے۔ اب ایک لمحے میں انسان کی آنکھ، یہ انسان کی نگاہ اس زمین پر ہوتی ہے اور اگلے لمحے میں آسمان پر ہوتی ہے،
ہزاروں میل کا فاصلہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کے لیے جو ہے اس کو سمیٹ دیتے ہیں. تو یہ باطنی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے انسان کو ظاہری اور باطنی بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں دی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ انسان کو بہت ساری نعمتیں دے تو پھر انسان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا دے دیں گے؟ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کریں گے، اللہ کی خوشنودی میں استعمال کریں گے تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، اتنی زیادہ نعمتیں کر دوں گا کہ تم شمار بھی نہیں کر سکو گے. اور ابھی بھی انسان کے ساتھ جتنی بھی نعمتیں لگی ہوئی ہے انسان اس کو بھی شمار نہیں کر سکتا. جیسے انسان آسمان کے ستاروں کو شمار نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتا. تو فرمایا یہ بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں دی ہے، تو اس کے شکریہ میں اللہ کی ذات کو خوش کرنا ہے. اور دوسری طرف اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو خرید رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. وہ کس وجہ سے؟ ہمیں شیطان نے گمراہ کر دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس علم بہت ہیں، ہم سمجھتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، کہ میں بس صحیح کہہ رہا ہوں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس علم ہے بس وہی ٹھیک ہے، اور جو کچھ ہمارے سامنے کتاب میں ہے بس جو ہمیں کتاب سے سمجھ آ رہا ہے وہی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے ہدایت اور ایک ہے کتاب. تین چیزیں ہیں. اگر ان تین چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی ذات کو پہچانا جائے تو وہ بندہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. اور کافر لوگ ان تینوں نعمتوں سے محروم ہیں. نہ تو ان کے پاس علم ہے اور نہ ان کے پاس ہدایت ہے اور نہ ان کے پاس روشن کتاب ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی توحید کو پہچان لے. اس لیے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت ان کی خراب ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر بنا دیا کہ انہوں نے اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو جھٹلا دی. تو اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس روح زمین پر ایک طبقہ تو وہ ہے جو اللہ کی ذات کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، جسے دہریہ کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ آسمان اور زمین، چاند، سورج، ستارے، انسان، حیوانات، جمادات، نباتات، فرشتے، جن، یہ ساری کی ساری چیزیں آج خود بنی ہیں اور خود ہی کام میں لگی ہوئی ہے. سورج بنا ہے وہ صبح کو آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے. ستارے بنے ہیں وہ رات کو نظر آتے ہیں دن کو چھپ جاتے ہیں. ان کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. وہ اللہ کی ذات کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں. تو یہ دہریہ طبقہ یہ اس امت میں پایا گیا ہے. امت مسلمہ کے 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ دہریہ بھی تھا جنہوں نے اللہ کی ذات کا ہی انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ. روح زمین پر بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑتے ہیں. وہ کیوں جھگڑتے ہیں؟ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، ان کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے،
اور ان کے پاس روشن کتاب بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے علم، ہدایت اور کتاب، یہ تین چیزیں دلیل بنائی ہے کہ جو بندے اللہ کو پہچانتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اور جن کے پاس یہ تین نعمتیں نہیں ہیں وہ اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے معرفت کے اعتبار سے محروم ہیں، وہ اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکتے۔ آگے فرمایا کہ کافر لوگوں کو جب ہم یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ پاک نے نازل کیا ہے، جو کچھ اللہ پاک نے نازل کیے ہیں تم اس کا اتباع کرو، ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو، مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آسمان سے کتابیں آئی ہیں یا صحائف آئے ہیں یا اللہ کی انبیاء آئے ہیں ان کی اتباع کرنی چاہیے، ان کو حق اور سچ ماننا چاہیے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ کافروں کا جواب یہ ہوتا ہے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھانے کے لیے میں تمہید کے طور پہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مشرکین مکہ، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ ہے، یہ عرب کے رہنے والے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور مدینے میں رہنے والے یہودی یہ حضرت اسحاق علی نبینا علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت دو قومیں زمین پر تھی، ایک بنی اسرائیل اور ایک بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہے جس میں یہودی اور عیسائی داخل ہیں، اور بنی اسماعیل وہ مشرکین مکہ ہیں جو مکہ میں رہنے والے تھے۔ اب اوپر جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کا باپ، انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں، حضرت ابراہیم کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ کم و بیش 4,500 انبیاء ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ کتنے انبیاء ہیں؟ 4,500 انبیاء ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد میں آنے والے۔ لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ہم شجرہ انبیاء کو دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک تقریباً 111 نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک تقریباً 111 نبی ہیں کم و بیش۔ تو حضرت 1.25 نبی، 1.25 انبیاء علیہ السلام میں سے 111 انبیاء حضرت ابراہیم سے پہلے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے بعد سارے کے سارے انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں۔ تو یہ 4,500 تو نہ ہوئے، یہ تو 1.25 کے قریب ہو گئے، گویا کہ سارے کے سارے انبیاء 100 کم 1.25 انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء، انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل بھی ہیں اور حضرت اسحاق بھی ہیں۔ حضرت اسحاق سے آگے حضرت یعقوب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں جن میں حضرت یوسف بھی ہے،
ان 12 بیٹوں کی نسلیں آگے 12 قبیلے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان بنی اسرائیلوں پر 4000 سال تک، مختلف روایات کے مطابق 4000 سال تک تو فرعون ظالم بادشاہ قابض رہا، کہ یہ نسل در نسل 4000 سال تک یہ بنی اسرائیل فرعون کے تابع رہے۔ اور اس کے بعد پھر اور بخت نصر بادشاہ آیا اور دوسرے بادشاہ آئے جو ان پر ظلم اور ستم کرتے رہے۔ بہرکیف حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل کی انبیاء کہلاتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے، تو اس لیے ان کو بنی اسماعیل میں مانا جاتا ہے، بنی اسماعیل میں، کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے آنے والے نبی اور حضرت اسحاق کی اولاد سے آنے والے سارے نبی، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ تو اب یہاں پر قرآن مجید میں کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور مشرکین عرب کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم تو اس چیز کی اتباع کرتے ہیں جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پائی ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پائی ہے۔ تو ان کے آباء و اجداد کیا تھے؟ حقیقت میں دیکھا جائے تو حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم یہ سارے کے سارے نبی تھے، نیک اور صالح تھے، اللہ کے نبی تھے، نیک اور صالح لوگ تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کی اتباع کرے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہودی وہ بھی شرک کرتے ہیں، عیسائی وہ بھی شرک کرتے ہیں، اور مشرکین عرب وہ تو 360 بتوں کو خدا مانتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ قرآن مجید کے 10ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دیا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ ہم تو ان 360 بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے۔ اب ان کو یہ دعوت دی گئی کہ تم اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی طرف آ جاؤ، تو یہ کہتے ہم اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرتے ہیں۔ حقیقی معنی اگر لیا جائے تو ان کو چاہیے تھا کہ آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی اتباع کرتے، جبکہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد مشرکین کی اتباع کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ، جب انہوں نے اپنے حقیقی باپ دادے کو چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، تو پھر شیطان نے ان کو گھیر لیا، یدعوہم الی عذاب السعیر، اور وہ ان کو ذلت کے عذاب کی طرف لے گیا۔ دین کو جب چھوڑ دیا، شرک میں مبتلا ہوئے، تو شیطان ان کو گھیر کر کے عذاب علیم، عذاب ذلت کی طرف لے گیا، سخت عذاب کی طرف لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، وہ شخص جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیا۔ یہاں چہرہ کیوں کہا ہے؟ وجہہ بمعنی چہرہ کیوں کہا ہے؟ حالانکہ اللہ کی اتباع صرف چہرے سے تو نہیں ہوتی، دین کی اتباع کے لیے تو سارے کے سارا وجود چاہیے۔
کہ سارے کے سارے وجود سے اللہ کا دین زندہ ہو، ہاتھ وہ کام کریں جس سے اللہ خوش ہو، پاؤں اس کام کی طرف چل کے جائے جس سے اللہ خوش ہو، کان وہ بات سنیں جس سے اللہ خوش ہو، زبان سے وہ کلمات نکلے جس سے اللہ خوش ہو، آنکھیں ان چیزوں کو دیکھے جس سے اللہ خوش ہو، اور ہر چیز، ہر اعضاء اس چیز سے بچ جائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہو۔ تو یہاں چہرے کو کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں چہرہ جو ہے یہ انسان کے پورے وجود کا ایک مرکز ہے۔ جیسے انسان کے پورے وجود میں روح کے لیے ایک دل کا ہونا ضروری ہے، اگر دل نہیں ہے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ دل ختم، انسان ختم، پھر اس کو انسان نہیں کہا جائے گا، پھر اسے زندہ نہیں کہا جائے گا، پھر اسے مردہ، پھر اسے جو ہے میت تسلیم کیا جائے گا، یہ زندہ نہیں ہے، کیوں؟ اس میں دل نہیں۔ تو جس طرح انسان کی زندگی کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے وجود کے لیے چہرے کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر سر اتار دیا جائے، چہرہ اتار دیا جائے تو باقی سارا کا سارا جسم رہ جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ انسان ہے؟ نہیں، اسے انسان نہیں کہا جاتا، اسے کہا جاتا ہے یہ دھڑ ہے، یہ ڈھانچہ ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ انسان تب پورا ہوگا جب اس دھڑ کے اوپر سر ہوگا اور چہرہ ہوگا، چہرے کے بغیر انسان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وجہہ، جب اس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر لیا، اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا، تو جب چہرہ تابع ہو گیا تو باقی وجود بھی تابع ہو جائے گی۔ سر جھک گیا، آنکھیں جھک گئی تو باقی وجود بھی اللہ کے سامنے جھک جائے گا، اور اگر سر اکڑ گیا اور آنکھیں اللہ کے سامنے نہ جھکی تو پھر انسان تکبر میں آ گیا، اس کے کمر اور اس کے باقی اعضاء کبھی اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، وہ شخص جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر لیا، اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ نیکی کرنے والا ہے، وہ نیکی کرنے والا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا وہ نیکی کرنے والا ہے، جس نے اپنی منشا کے مطابق زندگی گزاری وہ نیکی کرنے والا نہیں ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہاں پر اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہدایت پر قائم رہنا چاہتے ہو، ہدایت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لو۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اس لیے کہ سارے کے سارے امر وہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، سارے امور اللہ کے حکم سے ہیں۔ تو جب تم اللہ کے مضبوط کڑے کو پکڑ لو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کا مضبوط کڑا، وہ اللہ کی مضبوط رسی، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، وہ دین اسلام ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لو، پھر تم دین پر قائم رہو گے۔ اور اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، جیسا کہ بعض لوگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو اور قرآن مجید کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم ختم نبوت پر یوں پیر لگا